دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ من والہ نے ہم سب کو دنیا کی یہ چھوٹی سی زندگی دی ہے، اور اس زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ ہمارے ہندوستان کے بزرگوں میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جو قرآن سے، علم قرآن سے، فہم قرآن سے، قرآن کی تفسیر میں اپنا ایک بہت اونچا اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے ہندوستان کے بزرگوں نے ان سے قرآن پڑھا، قرآن سیکھا۔ آپ نے سنا ہوگا نام حضرت مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑا مقام اللہ نے دیا تھا۔ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے قرآن پڑھا، تفسیر پڑھی، ان کی شاگردی میں رہے، بہت بڑے قرآن کے عالم تھے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھے کہ قرآن 30 پاروں پر پھیلا ہوا، اس میں کیا مضمون ہے، اور میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہو، حضرت نے فرمایا میں اسٹیشن پہنچ چکا ہوں جی، ریل آ چکی ہے، ٹرین آ گئی ہے، اور ٹرین روانہ ہونا شروع ہو گئی، مجھے ٹرین میں سوار ہونا ہے۔ اتنے میں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن میں کیا ہے، تو وقت گویا لمحوں کی بات ہے، 2-4 سیکنڈز میں مجھے بتانا ہے اور پھر ٹرین میں سوار ہونا ہے۔ اتنا تھوڑا وقت بھی اگر مجھے ملے تو میں پورے قرآن میں کیا ہے وہ بتا سکتا ہوں کہ قرآن میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک اللہ کی توحید، کہ اللہ کی عبادت کرو، دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، کہ اللہ کے رسول کو پیغمبر مانو اور ان کی تابعداری، اتباع کرو، اور تیسری چیز ہے کہ اللہ نے جو مخلوق تمہارے جیسے انسان اور دوسری جو مخلوق پیدا کی ہے، انسانوں کی اور مخلوق کی خدمت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 ہی باتیں پورے قرآن میں سمجھائی ہیں، اللہ کی عبادت، پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت، اور مخلوق کی خدمت۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کو راستہ دکھایا ہے، رہبری کی ہے، اور عبادت اس کے لیے ضروری قرار دی ہے، لیکن انسان صرف عبادت کے لیے نہیں ہے۔ جیسے کسی اردو کے شاعر نے بہت اچھے انداز میں پیدا کیا، بات بتائی، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیاں کہتے ہیں فرشتوں کو، فرشتوں کی اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے جی۔ 70,000 فرشتے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے اوپر جو بیت المعمور ہے 7ویں آسمان پر، اس پر ایک دفعہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جب سے وہ بنا اس وقت سے لے کر قیامت تک ہر دن 70,000 فرشتے طواف کریں گے، اور جنہوں نے ایک بار طواف کیا پھر ان کو قیامت تک موقع نہیں ملے گا۔
تو آپ اندازہ کیجئے کتنے فرشتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے فرشتے یفعلون ما یؤمرون، اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے اس حکم کو پورا کرتے ہیں۔ تو عبادت کے لیے تو فرشتے بے حساب ہیں، اللہ نے انسان کو عبادت کا بھی حکم دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ خوش دلی، خوش مزاجی کے ساتھ انسانوں کے درد کو سمجھ کر ان کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے سنائے ہیں، اور سب سے زیادہ جن کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سنایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بنی اسرائیل کا قصہ اللہ نے دوہرا کر لوٹا کر بار بار سنایا ہے۔ پورے قرآن میں 30 پارے ہیں، 30 پاروں میں سے 27 پاروں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا، حضرت موسیٰ کا قصہ سنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تھے، تربیت میں اس کی رہے۔ فرعون نے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی دور میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں ہی پلنے، پرورش پانے، بڑھنے کا موقع دیا۔ پھر ایک خاص موقع آیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کی مدد کرتے ہوئے فیصلہ کرنے کے لیے ایک آدمی کو جو ظلم کر رہا تھا اس کو تنبیہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا۔ تو قرآن کہتا ہے فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک گھونسے میں اس کا کام تمام ہو گئے۔ وہ ایک گھونسا نہیں تھا، بلکہ علماء فرماتے ہیں پیغمبر کے بدن میں اللہ تعالیٰ 200 مردوں کی طاقت رکھتے ہیں، تو وہ ایک گھونسا نہیں تھا، 200 گھونسے تھے۔ کیسے برداشت کرتا، چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجبوراً چھپنا پڑا، وہاں سے مصر سے نکلنا پڑا، اور اللہ کا انتظام تھا حضرت موسیٰ کو پیغمبر بننا تھا، فرعون کے محل میں زندگی نہیں گزارنا تھا۔ تو پیغمبری کے لیے جو آزمائشی مراحل، تربیت کے جو سٹیجز تھے ان سے گزرنا تھا، تو اس لیے اللہ نے انتظام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور مدین پہنچے۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مدین پہنچنے کا قصہ قرآن میں سنایا ہے۔ یہاں سے ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے، پریشان، جان بچانے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے۔ بھاگتے رہے، چلتے رہے، اندازہ نہیں تھا، کبھی باہر نکلے نہیں تھے، اس لیے پتہ نہیں تھا کتنی دور چلنا پڑے گا، کتنی دور تک جانا پڑے گا۔ چلتے رہے یہاں تک کہ ایک شہر میں پہنچے۔ صبح کا وقت تھا، شہر کے باہر ایک چھوٹا سا کنواں تھا، اور اس کنویں کے پاس بہت سارے لوگ جمع تھے۔ قرآن پاک اس کو نقل کرتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین شہر کے کنویں کے پاس پہنچے تو وجد علیہ امتم من الناس یسقون، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنا اپنا جانور پکڑ کے کھڑا ہوا ہے اور ان جانوروں کو پانی پلا رہا ہے۔ ایک بڑا مجمع وہاں کنویں کو گھیرا ہوا کھڑا ہے۔ تھوڑی سی دور پر حضرت موسیٰ نے دیکھا وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، قرآن کہتا ہے تھوڑی دور پر حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ 2 جوان لڑکیاں ان کے جو جانور ہیں ان جانوروں کو پکڑے ہوئے، روکے ہوئے کھڑی ہوئی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ میں مل کر جانوروں کو ملنے نہیں دے رہی ہیں، اور مجمع میں گھس کر اپنے جانوروں کو پانی پلانے کی کوشش نہیں کر رہی ہیں، بلکہ دور کھڑی ہوئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ پیغمبر بننے والے ہیں، اور پیغمبر جو بنے گا اس سے پہلے اس کے اندر جذبہ خدمت ہوتا ہے، اس کے اندر لوگوں کی خدمت کا شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے۔ وہاں فرعون کے محل میں رہے،
شاہی زندگی تھی، شہزادے کی طرح سے پل رہے تھے، بڑھ رہے تھے، لیکن اصل جو اندر کا مایا ہے وہ یہاں نکل رہا تھا، کھل رہا تھا اور دکھنے والا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے جب دیکھا کہ دو بچیاں، جوان لڑکیاں اکیلی کھڑی ہوئی جانوروں کو پکڑے روکی ہوئی ہیں، تو حضرت موسیٰ ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا ما خطبکما، کیا بات ہے، کیا قصہ، تم کیوں انتظار میں کھڑی ہوئی ہو؟ تو ان دونوں لڑکیوں نے کہا قالتا، اللہ تعالیٰ قصہ سنا رہے ہیں، قالتا، دونوں بچیوں نے، لڑکیوں نے کہا لا نسقی، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے، حتی یصدر الرعاء، یہ جتنا مجمع ہے، یہ چرواہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، یہ جب تک اپنے جانوروں کو پانی نہ پلاتے ہیں اس وقت تک ہم آگے نہیں جاتے۔ کیوں؟ آپ کیوں آ گئے؟ ارے جوان بچیاں جانور لے کر یہاں کیوں آ گئی پانی پلانے کے لیے؟ تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں جو یہاں آ کے پانی پلانے کے لیے کوشش کرتے؟ تو ان بچیوں نے اس کا بھی جواب دے دیا، بتا دیا کہ وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے جو والد ہیں حضرت شعیب علیہ السلام وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، اس لیے وہ تو بڑھاپے میں، بزرگی کی اس عمر میں آ کر یہ محنت کا کام نہیں کر سکتے، ہم صرف ان کی دو بیٹیاں ہیں، گھر کا کام کاج ہمیں ہی دیکھنا پڑتا ہے، تو جانور ہم خود چراتے ہیں اور چرانے کے بعد یہاں لا کر پانی پلاتے ہیں، ان سب کے پانی پلا کر فارغ ہو جانے کے بعد ہم لے جا کر اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ اجنبی آدمی تھے، دوسرے ملک سے آئے ہیں، اپنی جان کی فکر ہے، اپنی حفاظت کا دھڑکا لگا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولتے ٹھیک ہے جاؤ، جب تمہارے وقت مل جائے، فارغ ہو جاؤ تو پانی پلا کے چلے جانا، مجھے کیا پڑا ہے۔ حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا، حضرت موسیٰ گئے، جا کے ان لوگوں کے بیچ میں جانوروں کو لے جا کر گھس کر پانی پلانے کی کوشش کی، لیکن مجمع اتنا زیادہ تھا کہ اس کے بیچ میں حضرت موسیٰ گھس نہیں سکے، اندر جا کے پانی نہیں پلا سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک اور کنواں ہے، اور اس کنویں کے منہ کو ایک بڑے سے چٹان اور بڑے سے پتھر سے پاٹ دیا گیا ہے، اس کا منہ بند کر دیا گیا، اور وہ پتھر اتنا بڑا ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ سے وہ ہل نہیں سکتا، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ کو اتنی طاقت دی تھی، جیسے ابھی بتایا کہ حضرت موسیٰ اکیلے نے وہ کنویں کے منہ پر جو پتھر رکھا گیا تھا، پاٹا گیا تھا، اس کو حضرت موسیٰ نے تنہا ہٹا دیا، اور حضرت موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور پلا کے ان کو رخصت کر دیا۔ یہ قرآن نے قصہ نقل کیا ہے، قرآن نے قصہ سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَقَى لَهُمَا، حضرت موسیٰ نے آگے بڑھ کر ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ دور سے آئے تھے وہ تو نکل گئے، لڑکیاں اپنے جانور لے کے چلی گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ثم تولى الى الظل، ایک درخت کے سائے میں آ کے بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ پروردگار میں تیرے خیر کا بھکاری ہوں، میں تیرے خیر کا منگتا ہوں، میں تیرے خیر کا حاصل کرنے کے لیے بھیک مانگنے والا سوالی ہوں، مجھے تو تیرے پاس موجود ہر خیر کی ضرورت ہے، پتہ نہیں کتنے دن سے چل کے آئے ہیں، بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، مجھے مصر سے چل کر مدین آئے ہیں، شہزادے کی زندگی تھی، اور ماشاءاللہ شاید شاہی جوڑا بدن پر تھا، اور شاہی جوڑے تو ماشاءاللہ ذرا ایسے ہی ہوتے ہیں، اس میں سفر، اب اس میں سفر میں پتہ نہیں کتنا پسینہ نکلا، کیسا میل کچیل ہو گیا، اندر کی بے چینی کتنی بڑی ہوئی ہے، تو نہانے دھونے، کپڑے دھونے، بدلنے کے لیے کوئی مناسب جگہ چاہیے، اور یہاں تک تو پہنچ گئے۔ اب یہاں تک پہنچ جانے کے بعد اب یہ پتہ چلنا چاہیے کہ فرعون کے ظلم، فرعون کے تشدد سے محفوظ ہوئے کہ نہیں ہوئے، بچے کہ نہیں بچے، وہ بھی پتہ چلنا چاہیے، اور آگے زندگی واپس مصر تو جانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، یہیں کہیں زندگی گزارنا چاہیے، تو یہاں زندگی گزارنے کے لیے کوئی سہارا ہونا چاہیے، کوئی گھر ہو، کوئی سہارا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کے لیے دعا مانگی، بہت شاندار دعا ہے جب بھی آدمی
اپنی مختلف پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو تو یہ دعا ضرور مانگنا چاہیے. حضرت موسیٰ نے مانگی ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ پروردگار تیرے ہر خیر کا بھکاری ہوں. کھانا بھی چاہیے، کپڑے بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے جی، کوئی سہارا دینے والا بھی چاہیے، کوئی مدد کرنے والا بھی چاہیے، کوئی آسرا بھی چاہیے، سبھی چاہیے. تیری طرف سے بٹنے والا ہر خیر مجھے چاہیے. تو مسلمان کو یہ دعا ضرور مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. تھوڑی ہی دیر میں وہ 2 بچیاں جو تھی وہ گھر پہنچی. انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو باپ کو سنایا. باپ نے دیکھا دیر سے آنے والی بچیاں آج جلدی آ گئیں. تو حضرت شعیب نے پوچھا جلدی کیسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب نے، جوان تھے، طاقتور تھے، انہوں نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا تو اس لیے ہم جلدی آ گئے. تو حضرت شعیب نے فرمایا جاؤ جاؤ کہ اس کو بلا کے لاؤ. تو ایک لڑکی آئی، حضرت شعیب کی ایک بیٹی آئی، اور وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے کہنے پر حضرت موسیٰ کو لے کے گئیں. قرآن پاک نے اس کا بھی قصہ نقل کیا ہے. اب اس کا موقع نہیں ہے، کسی اور موقع پر میں اس کو عرض کروں گا. تو یہاں اللہ نے ایک خاص بات سنائی کہ حضرت موسیٰ کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا. گھر بھی ملا، بیوی بھی ملی، رہنے کے لیے جگہ بھی مل گئی، کھانا بھی مل گیا، نہانے دھونے کی صورت و شکل بھی بن گئی جی، کپڑے سامان بھی مل گیا. سب اللہ نے انتظام کر دیا. اور ان ساری چیزوں کے انتظام کے لیے دعا تھی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بہرحال ایک دعا ایک طرف ہے. مجھے جو اصل عرض کرنا ہے حضرت موسیٰ کا جذبہ خدمت، کہ وہ تنہا، اکیلے، بے سہارا، بے آسرا، کسی اور جگہ سے چل کر لمبا سفر کر کے گھبرائے ہوئے، بھاگے ہوئے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے یہاں آئے ہیں، اور کسی اور کے کام میں جا کر ہاتھ بٹا رہے ہیں. اپنی پریشانی کی فکر نہیں ہے، دوسروں کی خدمت کا جذبہ ہے. یہ جذبہ مسلمان کا جذبہ ہونا چاہیے. ایک ایمان والے کے اندر یہ نبیوں کی وراثت ہے، انبیاء کا ترکہ ہے، انبیاء کی وراثت ہے. حضرت انبیاء کرام علیہ السلام یہی چھوڑ کے گئے پیچھے والوں کے لیے کہ دوسروں کی خدمت کرو، دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کے ہاتھ بٹاؤ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغمبری سے نوازا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل پہلی دفعہ آئے اور حضرت جبرائیل نے فرمایا اقرا پڑھو، تو حضرت رسول اللہ نے فرمایا 40 سال گزر گئے، آج تک کچھ پڑھا نہیں، کوئی کتاب کھولی نہیں، کسی کے سامنے بیٹھ کے میں نے لفظ درست نہیں کیے، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. تو حضرت جبرائیل نے سینے سے لگا کر اتنا زور سے دبایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حتی بلغ من الجہد. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل کی پوری طاقت لگ گئی. حضرت جبرائیل کی پوری طاقت لگا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا، اور ایک بار نہیں 3 بار دبایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے. واپس گھر آئے تو بیوی جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اما جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے حضرت خدیجہ کا اسی لیے انتخاب کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گھبرائے ہوئے، پریشان. آپ اندر آئے تو حضرت خدیجہ کے چہرے، حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کے جی سمجھ گئی، پڑھ لیا چہرہ کہ کچھ پریشانی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے تو اندر آتے ہی کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو. تو حضرت خدیجہ نے سوال نہیں کیا کیا ہو گیا، کہاں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، کس نے کر دیا. جی ہماری عورتیں ہوتی تو ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں؟ شوہر کو پریشان دیکھ کر اتنے سوالات کرتی ہیں کہ شوہر کی پریشانی اور بڑھ جاتی ہے. جی شوہر کو پریشان دیکھ کے پوچھتے ہیں کیا ہو گیا، کہاں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، کس نے کر دیا، کدھر کر. اتنے سوال کہ شوہر کی پریشانی اور بڑھ جائے گی. حضرت خدیجہ کو اللہ نے آزمائشوں سے گزارا تھا. 2 شوہر انتقال ہوئے تھے، اس لیے بڑے سے بڑے مصیبت کے پہاڑ برداشت کرنے کی طاقت و ہمت تھی. اس لیے رسول اللہ سے کچھ نہیں پوچھا، اللہ کے رسول کو لیٹایا، کمبل اڑا دی. تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوا تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قصہ سنا کر ایک جملہ کہا
کہ مجھے میری جان کے جانے کا ڈر ہو گیا. لقد خشیت علی نفسی، میری جان چلی جائے گی، مجھے ڈر ہو گیا. تو حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کو تسلی دی، فرمایا آپ کی جان چلی جائے؟ آپ نے 40 سالہ زندگی جو یہاں گزاری ہے اور 9-10 سال کی عمر کے بعد آپ نے زندگی کے جو کم از کم 30 سال گزارے ہیں، یہ پورے کے پورے 30 سال کا نقشہ پورے مکے والوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کی زندگی کا خلاصہ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری جوڑنے والے، تحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے، تکسب علی نوائب، تعین علی نوائب الحق، آسمانی مصیبتوں اور آسمانی آفات کا شکار کوئی ہو جائے تو آپ اس کی مدد کرنے والے، تکسب المحروم، تکسب المعدوم، ایسا آدمی جو خود کما نہیں سکتا آپ اس کے لیے کما کر روزی کا انتظام کرتے ہیں. اتنی ساری خدمتیں آپ کرتے ہیں، تو ان ساری خدمتوں کے بعد آپ دنیا سے اتنی آسانی سے چلے جائیں اور اچانک چلے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ساری خدمتوں کی برکت یہ ہے اللہ آپ کا نام اونچا کریں گے اور آپ کو بلندی دیں گے اور آپ کی ایک شان ہوگی. حضرت خدیجہ کے اس جملے سے، حضرت خدیجہ کے اس بیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کا نقشہ ملتا ہے، ایک پکچر سامنے آتا ہے کہ رسول اللہ کی پیغمبری سے پہلے کی زندگی کیسی تھی. وہ یہاں بتایا گیا کہ تکسب المعدوم، آپ محنت کرتے تھے، کماتے تھے، لیکن کما کر خواہشوں میں، گلچھروں میں نہیں اڑاتے تھے، ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے. آپ گھر گھر تلاش کرتے، آپ مکے کی گلیوں میں جا کر معلوم کرتے کہ کون محتاج ہے، کون پریشان حال ہے، اس محتاج اور پریشان حال کی آپ مدد کرتے. تکسب المعدوم، ایسے لوگ جو خود کما نہیں سکتے، بیوہ عورت ہے، اس کے 2-4 بچے ہیں، ان کو کما کے لے جا کے پہنچاتے تھے. تعین علی نوائب الحق، اور آفات سماوی، مصیبتوں کا جو شکار ہو گئے ان کی مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. تحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اور وزن اللہ کے رسول اپنے کندھے پر اٹھا لیتے تھے. یہ وہ 30 سالہ زندگی ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری سے پہلے گزاری ہے، کہ خدمت کے جذبے کے ساتھ آپ نے خدمت کی، لوگوں کے کام آئے، مدد کی، نصرت کی، ساتھ دیا، کھلایا پلایا اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا، اعانت کی ہے. یہ 40 سالہ زندگی کا نظام ہے، نقشہ ہے. اور پھر پیغمبری کے ملنے کے بعد اللہ کے رسول نے ہر موقع پر، ہر وقت آپ نے لوگوں کا ساتھ دیا، مدد کی، اعانت کی، سخاوت کی، لوگوں کو کھلایا پلایا. اسی لیے ایک عربی کا شاعر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ میں جو لا ہے وہ نہیں کے معنی میں آتا ہے، اور وہاں نہیں کے معنی ہی میں ہونا چاہیے، وہاں ہاں کے معنی میں نہیں ہو سکتا. اگر تشہد کا لا جو نفی کے اور نہیں کے معنی میں آتا ہے وہ لا نہیں ہوتا تو رسول اللہ کا کہا ہوا لا آپ زندگی میں کبھی لا بول بھی دیتے تو وہ بھی ہاں کے معنی میں ہوتا ہے، کہ آپ نے کسی کو نہیں کہا ہی نہیں ہے، آپ نے سب کی خدمت کی. پھر آپ کے ہاتھوں پر تربیت پانے والے ہیں حضرات صحابہ. سب سے پہلے نمبر پر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی شان بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ حضرات صحابہ کے سامنے مختلف سوال کر لیتے تھے تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ ابو بکر کسے کہتے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، آج کسی نے غریب کی مدد کی؟ سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والے ابو بکر ہیں. آج کسی نے نماز جنازہ پڑھی؟ حضرت ابو بکر ہیں. جو خدمت رسول اللہ نے پوچھی سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والے حضرت ابو بکر. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر میں ہمیشہ تنافس رہتا تھا، آگے بڑھنے کی فکر. حضرت عمر ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، لیکن پوری کوشش کے باوجود پوری زندگی حضرت ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکے. ہمیشہ کوشش رہتی. حضرت عمر دیکھتے رہتے تھے کہ ابو بکر کیا کیا نیکیاں کرتے ہیں، وہ ساری نیکیاں حضرت عمر کرتے تھے. حضرت ابو بکر جو کرتے میں وہ کروں تاکہ میں ابو بکر کے آگے نکل جاؤں. حضرت عمر دیکھتے تھے حضرت ابو بکر رسول اللہ کا زمانہ ہو،
یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ حضرت عمر کے ابو بکر کی خلافت کا زمانہ ہو، حضرت ابو بکر فجر کی نماز پڑھ کر فوراً مسجد سے باہر چلے آتے تھے. مسجد میں نماز پڑھی، نماز کی تھوڑی دیر کے بعد مسجد سے روانہ ہو گئے. کئی دن تک حضرت عمر نے دیکھا تو حضرت عمر کو جستجو پیدا ہوئی کہ ابو بکر اتنا جلدی نکل کے کہاں چلے جاتے ہیں. تو حضرت ابو بکر کے پیچھے چلے حضرت عمر، تو دیکھا حضرت ابو بکر مسجد نبوی سے نکلے، مسجد کے مدینے کے باہر کے ایک چھوٹے سے دیہات میں چلے گئے. اس دیہات میں گئے تو دیکھا وہاں چھوٹا سا ایک جھونپڑا ہے. اس جھونپڑے میں ابو بکر چلے گئے. یہ باہر کھڑے انتظار کرتے رہے. بہت دیر تک حضرت ابو بکر اندر رہے. پھر باہر نکلے اور ابو بکر اب چلے گئے تو حضرت عمر اب اندر گئے. تو حضرت عمر نے جا کے وہاں دیکھا تو ایک بڑھیا تھی نابینا اور اس کے چند بچے تھے. حضرت عمر نے پوچھا ابھی جو صاحب آئے تھے وہ کون تھے؟ تو بڑھیا نے کہا ہمیں تو نہیں معلوم کہ کون تھے، لیکن اتنا پر ضرور معلوم ہے کہ یہ روزانہ ہمارے گھر آتے ہیں اور گھر کی پوری صفائی کرتے ہیں جی، اور کھانا بنا کے تیار کرتے ہیں اور ہمارے کھانے کے لائق رکھ کر جی یہ ہمارے پاس ساری خدمتیں کر کے یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کون ہے. نابینا تھی. حضرت عمر نے ان کو بتایا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، ابو بکر ہیں. حضرت ابو بکر ہیں. تو بعد میں پتا چلا کہ ابو بکر خلیفہ بن گئے. خلافت کا 2.5 سال گزرا. پورے 2.5 سال میں حضرت ابو بکر کا یہی معمول، روزانہ فجر کے بعد جا رہے ہیں، خدمت کر کے آ رہے ہیں. حضرت عمر نے دیکھا روزانہ کا معمول ہے. حضرت عمر نے کوشش کی لیکن ممکن نہیں رہا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گئے. حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر کو یاد آیا کہ حضرت ابو بکر روزانہ مدینے کے باہر فلاں بستی میں جا کر فلاں غریب نابینا عورت کی خدمت کرتے تھے. تو ابو بکر تو اب رہے نہیں، اس لیے مجھے یہ خدمت ضرور کرنا چاہیے. تو حضرت عمر گئے ہیں. حضرت ابو بکر کے انتقال کے دوسرے دن حضرت عمر پہنچے، صفائی کی، کھانا بنایا. کھانا بنا کر اس نابینا خاتون کو اپنے ہاتھوں سے ایک نوالا کھلایا. کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے ہی نوالا پہلا کھلایا اس عورت کے منہ سے وہ نوالا باہر نکل گیا اور اس کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ہے خلیفہ وقت کا انتقال ہو گیا. حضرت عمر نے کہا ابو بکر کا انتقال ہو گیا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو اس خاتون نے کہا حضرت ابو بکر روزانہ آتے تھے، کھانا ہمارے لیے بناتے تھے، اور چونکہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے اس لیے میں چبا کے نہیں کھا سکتی، تو اپنے منہ میں چبا کر نوالا نرم کر کے ابو بکر مجھے کھلاتے تھے. اور آج جب نوالا سخت میرے منہ میں پڑا تو مجھے پتا چلا کہ ابو بکر چلے گئے ہیں، کوئی اور آیا ہے آج خدمت کے لیے اور اس کو پتا نہیں ہے کہ خدمت کیسے کرنا چاہیے. یہ تھا جذبہ جی حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، کہ خدمت ایک بہت بڑی چیز ہے جی. آج ہمارے اندر جذبہ ختم ہو گئے. پہلے جب چھوٹے چھوٹے مسلمان محلے ہوتے تھے اور لگے لگے مسلمانوں کے گھر ہوتے تھے تو عام طور سے گھر کے جوان بچوں کی عادت ہوتی تھی، گھر کی عورتیں بھی کہہ دیتی تھی کہ ہمارا سودا لینے کے لیے جا رہے ہو تو بازو والوں کو بھی پوچھ لو، پڑوس والوں کو، ان کو بھی ٹماٹر کی ضرورت ہوگی، ان کو بھی پیاز کی ضرورت ہوگی، ان کو بھی تیل کی ضرورت ہوگی. ہمارا سودا لاتے لاتے ان کے گھر کا بھی 2-4 چیزیں لا کے پہنچا دینا. آج یہ جذبہ خدمت ختم ہو چکا ہے جی. نہ بڑوں کی خدمت، نہ گھر کی خدمت، نہ اپنوں کی خدمت. خدمت بہت بڑا راستہ ہے، خیر کے حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا دروازہ ہے جی. ہمارے ایک بزرگ نے بڑی شاندار بہت عمدہ مثال دی اور بڑی عمدہ اور شاندار مثال سے سمجھایا کہ خدمت کا فائدہ کیا ہے جی. حضرت نے فرمایا ہمارے بزرگ نے کہ خدمت کرنے والوں کی مثال، لوگوں کے کام آنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کھڈے کی زمین، گڑھے کی زمین جی. بارش جب پڑے گا، بارش تو سارے محلے میں پڑے گا، لیکن بارش کا پانی جمع جو ہوگا وہ گڑھے کی زمین میں جمع ہوگا جی. سارا پانی آ کے وہاں رک جائے گا. تو حضرت نے ارشاد فرمایا اللہ کی رحمتیں سب پہ برستی ہیں، لیکن جو دوسروں کے کام آتی ہیں ان کے پاس آ کر اللہ کی رحمتیں جمع ہو جاتی ہیں جی. یہ جذبہ ہونا چاہیے. آج مسلمانوں کے اندر سے خدمت کا جذبہ ختم ہو گیا
اور جو سوشل ورک کے نام پر جو خدمتیں آج ہو رہی ہیں ان ساری خدمتوں کے پیچھے اغراض آ گئے تھے. اغراض نے جو ہے اندر جگہ بنا لی. چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی خدمت کے پیچھے کچھ نہ کچھ غرض ہو گئی کہ ہر آدمی یہاں تک کہ جی کسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کر کے کہا آپ میرا کارپینٹر کا کام کریں گے, پینٹر کا کام کریں گے, فلاں کام کریں گے. آپ ماشاءاللہ روز سال بھر ہی آپ کا کام چلتا رہتا ہے, اس لیے دکان والوں سے آپ کے رابطے اچھے ہیں. تو نیا زندگی میں ایک دفعہ گھر بنانے والا وہ کہتا ہے آپ کو تجربہ ہے تو آپ مجھے لے جا کر سامان دلوا دیجئے. تو یہ سامان دلوانے کے لیے تو ضرور جاتا ہے, لیکن وہاں کمیشن غرض اندر داخل ہو جاتی ہیں جی کہ خدمتیں اخلاص کے ساتھ میں ختم ہو گئیں تھی, جذبہ خدمت کے ساتھ میں خدمتیں ختم ہو گئیں, اور سوشل ورک کے نام پر جتنی خدمتیں ہو رہی ہیں ان ساری خدمتوں کے پیچھے یا تو مالی غرض ہے یا تو عہدے کی غرض ہے جی کہ عہدوں کی غرض کو پیچھے چھپا لیا یا کوئی اور غرض پیچھے چھپا لی جس کی وجہ سے برکتیں ختم ہو گئیں. ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے بادشاہ جن کو لوگوں نے بہت بدنام کیا ہے, اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ 50 سال حکومت کی ہے ہندوستان پر, اور علماء نے لکھا ہے ظلم کے ساتھ میں حکومت نہیں چل سکتی ہے. اگر اورنگزیب نے ظلم کیا ہوتا تو حکومت 50 سال تک نہیں چلتی تھی. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام دیا. اکبر نے دین الہی کے نام پر نیا دین شروع کیا تھا, اور اس دین کے خلاف حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جد و جہد شروع کی. اس جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ اکبر کے بعد تیسرے نمبر پر جو بادشاہ آئے ہیں وہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ, جو پہنچے ہوئے اللہ کے ولی تھے, بہت بڑے ولی اللہ تھے, بڑے بادشاہ, لیکن کبھی حکومت سے پیسہ نہیں لیا, بیت المال سے کوئی چیز نہیں لی, اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں بنتے تھے اور ٹوپیاں بن کر اپنی زندگی کا گزارا کرتے تھے. اتنی سہولت نہیں تھی کہ کسی کو کچھ ہدیہ دے سکے. حضرت کے استاذ تھے ملا جیون رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے ولی اللہ, بہت بڑے مقام پہنچے ہوئے بزرگ تھے ملا جیون رحمت اللہ علیہ. اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے, ان کو دین سکھایا, علم دین سکھایا تھا, بڑے پائے کے عالم بھی تھے اور بہت بڑے بزرگ بھی تھے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ بن گئے تو ایک دفعہ ملا جیون سے گزارش کی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے, کبھی موقع ہو تو ہم آپ کی میزبانی کریں گے, مہمان نوازی کریں گے. تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ کو رمضان میں چھٹی ملتی تھی, سال بھر پڑھاتے تھے. رمضان کی چھٹی میں آ گئے بادشاہ کے پاس, مہینہ بھر رہے. مہینے کے بعد جب واپس جانے لگے تو بادشاہ کے پاس 58 تھی 8 آنے 8 آنے نہیں 4 آنے 54 4 آنے تھے بادشاہ کے پاس ہدیہ دینے کے لیے. انہوں نے 4 آنے 54 ہدیے میں دی اپنے استاذ کو. بادشاہ وقت نے 4 آنے ہدیے میں دیے, اور استاد نے شکایت نہیں کی, استاد کو پتا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اتنا تھوڑا سا ہدیہ دے رہے ہو, خوشی سے قبول کر لیا, لے کے چلے گئے. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اس کے بعد ادھر بیجاپور وغیرہ کے علاقوں میں لڑائیوں میں مشغول ہو گئے, کئی سال تک مشغولی رہی. کئی سال کی مشغولی کے بعد جب دلی میں چند دن سکون سے رہنے کا موقع ہوا تو اورنگزیب نے اپنے استاد کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ ہمارے استاد کیسے ہیں. تو لوگوں نے بتایا ماشاءاللہ آپ کے استاد تو اب بہت بڑے زمیندار بن گئے ہیں, ماشاءاللہ اللہ نے خوب نواز دیا ہے, مال دولت. اگر آپ کہیں تو ہم ان کے پاس بھی ٹیکس وصول کریں, آپ کے استاد ہیں اس لیے اب تک ہم نے ان سے ٹیکس نہیں لیا, آپ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اجازت دیں تو ہم ان سے بھی ٹیکس لیں گے. بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ ہمارے استاد کے پاس اتنا مال کیسے آ گیا, وہ تو معمولی سے آدمی تھے, چھوٹے آدمی تھے, اتنے بڑے آدمی کیسے بن گئے. تو کہا بولا استاد کو. استاد کو دعوت پہنچی. ملا جیون رحمت اللہ علیہ اپنے شاگرد بادشاہ کے پاس آ گئے. چند دن قیام رہا, باتیں ہوتی رہی, چلتی رہی, اور چند دن کے بعد جب ذرا سا بے تکلفی ہو گئی, ذرا حجاب دور ہوا, تو بادشاہ نے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ نے پوچھا حضرت ہم نے سنا ہے آپ کے پاس
جی بہت مال آ گیا، زمینیں بہت آ گئی، دولت بہت آ گئی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنی دولت آپ کے پاس کہاں سے آ گئی؟ تو جی ملا جیون نے مسکرا کے کہا کہ اورنگزیب پچھلی دفعہ جب تمہارے پاس آیا تھا اور جب میں رخصت ہو رہا تھا تو اس وقت پر تم نے ایک چونی دی تھی، یاد ہے؟ کہا کہ ہاں یاد ہے۔ اس چونی کی برکت ہے، میں نے اس سے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تو اس کی برکت سے ماشاءاللہ اللہ نے مجھے آج نواز دیا ہے، بہت دولت اللہ نے دی ہے۔ اورنگزیب نے فرمایا حضرت آپ کو وہ چونی کا راز بتاؤں کہ وہ چونی میرے پاس کیسے آئی؟ اس لیے کہ میں تو ٹوپیاں بن کے زندگی گزارتا ہوں، زندگی کی ضرورت صرف پوری ہوتی ہے، ایکسٹرا کوئی جی پیسہ میرے پاس نہیں ہے، اوپری خرچ کے لیے کوئی دولت میرے پاس نہیں ہے، تو وہ چونی میرے پاس کیسے آئی؟ تو جی اورنگزیب نے فرمایا کہ وہ جو سیٹ ہے بنیا اتم چند اس کا نام تھا، کہا کہ اس کو بلاؤ۔ وہ آیا، اسے کہا تمہارا دفتر لاؤ، کہا دفتر لاؤ، فلان تاریخ کا تم دفتر کھولو۔ جی وہ بنیا لوگ ہر چیز لکھتے ہیں، خرچ آمد رفت سارا لکھتے ہیں، تو اس نے فلان تاریخ کا دفتر کھولا، سارا خرچ پڑا، اور پڑھنے کے بعد پڑھتے پڑھتے اس نے کہا کہ جناب ایک چونی میں نے خرچ کی ہے لیکن کس کو دیا یہ نہیں پتا ہے۔ جی بتایا، اس کا ایک قصہ ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ قصہ یہ ہوا کہ بارش پڑ رہی تھی اور بارش کے دوران میں میرے گھر کی چھت ٹپک رہی تھی، مجھے اپنے گھر کی چھت درست کرانا تھا اور رات کا موقع تھا، کوئی نوکر نہیں ملا، تو میں تلاش میں باہر نکلا تو دیکھا سامنے درخت کے نیچے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے۔ میں نے اس کو جا کے کہا بھائی میرے گھر کی چھت ٹپک رہی ہے، ذرا آ کے کام کرو گے، مزدوری کرو گے؟ کہا کہ ٹھیک ہے کروں گا۔ تو وہ آئے، انہوں نے کام کیا، مزدوری کی، اور ماشاءاللہ تھوڑی دیر میں پوری کی پوری چھت تیار کر دی۔ اب پانی ٹپکنا بند ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد میں نے تلاش کیا اس کو مزدوری دینے کے لیے، تو اتفاق سے گھر میں پیسہ نہیں تھا، دکان میں پیسہ تھا، تو میرے جیب میں ہاتھ ڈالا، گھر میں تلاش کیا تو صرف چونی ملی۔ تو میں نے وہ چونی اس مزدور کے ہاتھ میں رکھ کے کہا فوراً تو یہ لے لو، کل صبح میرا دکان بازار میں ہے، وہاں آ کے اپنی مزدوری لے کے جانا۔ میں نے مزدور کے ہاتھ میں وہ چونی دی تھی، یہاں چونی خرچ لکھا ہوا ہے لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ میں نے کس کو دیا۔ جی اس سیٹ کو جی اٹھا کے اورنگزیب نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، تو وہ چلا گیا۔ جانے کے بعد میں اورنگزیب نے اپنے استاد کو بتایا کہ وہ مزدور جس نے رات میں کام کیا وہ کوئی اور نہیں تھا، میں تھا۔ وقت کا بادشاہ، میں رات کو نگرانی کے لیے نکلتا تھا، تو جب رات نگرانی کرتے ہوئے میں ایک جگہ بارش کی وجہ سے رکا تو اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ چلو مزدوری کرو، تو میں نے مزدوری کر کے جو حلال کمائی تھی اس حلال کمائی کی برکت اللہ نے مجھے عطا فرمائی، اور وہ برکت گویا اللہ نے آپ کو نواز دی ہے۔ تو بزرگوں یہ خدمت کا جذبہ اور خدمت کے جذبے کے ساتھ میں ہونے والی کمائی یہ حلال ہوتی ہے، اور آج جیسے میں نے عرض کیا ہمارے اندر سے جذبہ خدمت ختم ہو چکا ہے۔ ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے، گھر کے بڑوں کی نہیں کریں گے تو باہر والوں کی کیا کریں گے؟ کسی اور سے خدمت کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ اس لیے نبیوں کا وتیرہ ہے، یہ حضرات صحابہ کا جذبہ ہے، اور نیک لوگوں کا یہ جذبہ ہے۔ آج بھی ہیں ماشاءاللہ ایسے لوگ جنہوں نے خدمتیں کی ہیں، اور ہمیں بھی یہ جذبہ اپنے اندر بنانا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی